رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سارے مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ آپ کی رحمت اور آپ کے کرم کی بارش اپنوں اور غیروں پہ ایک جیسی برسی۔ آپ نے خوش اخلاقی، زندہ دلی، شرم و حیا، صبر و شکر، رحم و کرم اور عفو و درگزر کا جو نمونہ انسانیت کو عطا فرمایا، وہ تاریخ کے صفحات کی زینت بنانے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنوں سے تو محبت و شفقت کے ساتھ پیش آتے ہی تھے، غیر بھی آپ کے رحم و کرم اور عفو و درگزر سے محروم نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو بستر سے آہستہ اٹھتے اور نہایت آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے۔ ایسا اس لیے کرتے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نیند میں خلل نہ آئے۔ خادم دربار نبوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دیتے ہیں کہ میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس وقت میری عمر صرف 8 برس کی تھی۔ اس کے بعد 10 سال تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کا شرف حاصل رہا، لیکن اس پوری مدت میں کسی کام کے خراب ہونے پر آپ نے کبھی اف بھی نہ کہا اور نہ یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ یہ تو اپنوں کی بات تھی، غیروں بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی رحم دلانہ اور عفو و درگزر سے بھرپور سلوک کیا، جس کی گواہی غیروں نے بھی دی۔ احد کے میدان میں لات و منات کے پجاریوں سے جنگ ہو رہی تھی، دشمنان خدا زمین پر اکڑ رہے تھے، وہ سب اللہ واحد کہنے والوں کا صفایا کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ سب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے۔ اتنے میں ایک شقی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ چہرہ انور زخمی ہو گیا، چہرہ انور سے مسلسل خون جاری تھا، درد و کرب سے بے چین تھے۔ اسی اثناء میں صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش آپ ان بدبختوں کے لیے بددعا فرما دیتے تاکہ یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ جاتے، لیکن قربان جائیے اس ذات پر کہ جس نے سب کے جواب میں ارشاد فرمایا، میں لعنت و بددعا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ راہ راست پر بلانے کے لیے آیا ہوں، اور خدا نے مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، بار الہ میری قوم کو بخش دے اور ان کو راہ راست کی ہدایت فرما، کیونکہ یہ مجھے جانتی نہیں۔ ہجرت کے چوتھے سال غزوہ ذات الرقاء پیش آیا۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے الگ ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آرام فرما رہے تھے۔ دشمن خدا غورث بن حارث آدم کا اور قتل کے ارادے سے تلوار سونت لی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آپ سے گستاخانہ سوال کیا، کہنے لگا، اب بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، اللہ، اب روب نبوت کہیے یا قدرت خداوندی سمجھیے۔ واقعہ یہ ہوا کہ تلوار دشمن خدا کے ہاتھ میں تھم نہ سکی بلکہ زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی تلوار اٹھائی اور دریافت کیا، اب تو بتا تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ دشمن خدا کو خدا کی قدرت پر کہاں یقین تھا؟ اس نے کہا، کوئی نہیں، البتہ آپ عمدہ بدلہ لینے والے اور عفو و درگزر کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس جانی دشمن کو معاف کر دیا، وہ آپ کے عفو و درگزر سے بہت متاثر ہوا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم میں گیا تو لوگوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہترین ذات اقدس کے پاس سے آیا ہوں۔ بالآخر یہی قصہ اس کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ موٹے کنارے والی ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے۔ ایک اعرابی راستے میں ملا تو اس نے بڑے زور سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چادر کو پکڑ کر کھینچا، یہاں تک کہ میں نے زور سے کھینچنے کے باعث چادر کے کنارے کی رگڑ کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر دیکھا۔ پھر وہ کہنے لگا، آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کا مال ہے مجھے اس میں سے عطا فرمائیے۔ آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور مسکرا پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مال عطا کرنے کا حکم دیا اور اعرابی سے کہا،
بتاؤ کیا اب تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ اس نے بے باک ہو کر کہا اس لیے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ زید بن ثانہ یہودی سے کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض لیا تھا اور واپسی کی ایک تاریخ متعین تھی، لیکن وہ مقررہ تاریخ سے 3 دن پہلے ہی قرض کا تقاضا کرنے آ گیا اور گستاخانہ انداز میں شانہ مبارک سے چادر کھینچتے ہوئے بد زبانی شروع کر دی۔ اس کی بد کلامی پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھے، ان کو برداشت نہ ہوا، انہوں نے جھڑک کر اسے بیہودہ گوئی سے روکنا چاہا، لیکن رسول اللہ نے روکا اور فرمایا اے عمر، تم نے ہم دونوں سے وہ طرز عمل اختیار نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا اور جس کی ہم کو ضرورت تھی، یعنی مناسب یہ تھا کہ تم اسے جھڑکنے کے بجائے مجھے ادائے قرض اور وعدہ وفائی کی تلقین کرتے اور اسے حسن طلب اور نرمی سے تقاضا کرنے کی ہدایت کرتے۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ اس کا قرض ادا کر دیں اور اس کو جھڑکنے کے معاوضے میں مزید جو دے دیں۔ اس طرز عمل، خوش اخلاقی اور حسن ادا سے وہ یہودی بہت متاثر ہوا، بالآخر وہ مسلمان ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ نبی آخر الزماں میں مجھے ساری نشانیاں معلوم تھی، البتہ 2 باتوں کو میں نے آزمایا نہیں تھا، ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غصے سے زیادہ ہے، دوسرا یہ کہ ان پر جتنی سختی کی جائے گی اتنی ہی نرمی و مہربانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان 2 علامتوں کو بھی میں نے بڑی وضاحت سے دیکھ لیا، اب آپ کی رسالت پر مجھے کوئی شک نہیں۔ زینب بنت حارث نامی خیبر کی ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھنی ہوئی بکری پیش کی جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کھانے لگے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ہاتھ روکنے کے لیے ارشاد فرمایا اور کہا کہ گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت حارث کو بلا کر پوچھا تو اس نے یہ عذر پیش کیا کہ میں نے آپ کے دعوی نبوت کی تصدیق کے لیے ایسا کیا ہے۔ قربان جائیے آپ کی ذات والا صفات پر۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جان لیوا تدبیر کرنے والی عورت کو بھی معاف کر دیا، حالانکہ اسی زہر کی وجہ سے بعض صحابہ کرام وفات پا گئے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی زہر کا اثر ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے اس عورت سے کوئی باز پرس نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آنکھیں کھولی۔ ابتدائے نبوت سے ہی اہل مکہ نے آپ کو ستانا شروع کر دیا اور تکلیف دینا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اتنا ستایا کہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ قریش مکہ آپ کے سب سے بڑے دشمن تھے، اسی لیے فتح مکہ کے وقت سب کو یقین تھا کہ ان کی ایک ایک حرکت کا بدلہ لیا جائے گا، ان کی سابقہ جفائیں تباہی و بربادی کا سبب بن جائیں گی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، سب کو معاف کر دیا۔ آپ نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا اور ہندہ کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ کے محترم چچا کے ناک اور کان کو کاٹ کر چبایا تھا اور ان کی لاش کے ساتھ گستاخیاں کی تھی۔ آپ نے عمیر بن وہب کو بھی معاف کر دیا جس نے اپنی تلوار زہر میں بجھا کر آپ کو قتل کرنے کا ناپاک ارادہ کیا تھا۔ بعد میں ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ نے اہل مکہ سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ تم لوگ کیا کہتے تھے کہ میں تم سے کیا برتاؤ کروں گا؟ انہوں نے کہا اچھا، کیونکہ آپ مہربان بھائی ہیں اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ بے شک تمام رحم کرنے والوں میں
سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ تھے۔ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اعلیٰ ترین درجے پر کہا گیا ہے۔ امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہم سب کا بھی فرض ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں خوش اخلاقی، حلم و بردباری اور معافی و درگزر کو بھی شامل کریں۔